روزے ہیں اس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بڑی کمال کی ایکٹیویٹی ہے۔ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مل کے جو بیٹھنا ہے نا، یہ سارے کا سارا ایک فیملی سسٹم کو یہ پروان چڑھاتا ہے۔ یہ کتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کہ فجر کے وقت میں سب بچے مل کے یہاں مسجد چلے گئے، یا گھر میں کہیں نماز ہو گئی ہے، یعنی کتنے بہانے مل کے کھانے کے، مل کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے، مل کے بات کرنے کے، اپنی قدورتوں کو دور کرنے کے۔ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان آ جائے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو رشتے داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے اور توڑ پیدا کیا ہوا ہے، اس کی نہیں بخشش ہوتی رمضان کے باوجود۔ ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاسم علی شاہ میرے ساتھ، انتہائی محترم نعیم بٹ صاحب، 5واں روزہ، اور میں ابھی چند لمحے پہلے بات کر رہا تھا بٹ صاحب سے کہ 4 روزوں کا پتہ ہی نہیں لگا۔ ہماری 4 دن کی جو گفتگو ہے آپ نے سنی، فیڈ بیک دی، بہت اچھا لگا، سچی بات، اور دعا ہے اللہ سے کہ یہ خیر کا کام جو ہم کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے۔ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، اس کی توفیق سے ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں۔ آج کی ساری گفتگو اس حوالے سے ہے کہ جو روزے ہیں اس میں ایک ایسی ایکٹیویٹی ہم دیکھتے ہیں جو رشتوں کو جوڑنے کے لیے بڑی کمال کی ایکٹیویٹی ہے۔ یہ پتہ نہیں کیا ایسا کمال کا بہانہ ہے کہ دنیا جہان میں یہ کلچر رمضان کی وجہ سے بن جاتا ہے کہ مل بیٹھ کے سحری کرنا، مل بیٹھ کے افطار کرنا۔ یعنی بڑے بڑے لوگ جن کو پورا سال توفیق نہیں ملتی، موقع نہیں ملتا ساتھ بیٹھ کے افطار کرنے کا، سحری کرنے کا، فیملی میں اپنا ٹائم دیکھتا ہوں ناشتہ کرنے کا، میرا ٹائم کچھ اور ہے، میرے بچوں کا کچھ اور ہے، بیگم صاحبہ کا کچھ اور ہے، کسی نے اسکول جانا ہے، کسی نے کالج جانا ہے، کسی نے کام پہ جانا ہے۔ لیکن رمضان ایک ایسی کمال کی ایکٹیویٹی ہے جس میں ہمیں موقع مل جاتا ہے کہ ہم سب مل بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، افطار کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ مل بیٹھ کے کھانا کھانا، مل بیٹھ کے اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا، مل بیٹھ کے اپنے کینہ کدورت کو ختم کرنا اور ایک طاقتور مضبوط تعلق بنانا اللہ کے لیے، یہ کتنا ضروری ہے، اور رمضان کتنا بڑا بہانہ ہے اپنے رشتوں کو رینیو کرنے کا۔ یہ ساری کی ساری ہماری گفتگو ہے۔ بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں چاہوں گا ڈائریکٹ اسی موضوع پہ آپ کوئی بات کرنا چاہیں، کوئی حدیث، کیونکہ ہمارا مین تھیم تو جو ہے وہ ایک حدیث اور آج کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی بات، تو کیا بات کرنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ جی اللہ آپ کو خوش رکھے کہ یہ میں بھی محسوس کر رہا تھا کہ لوگ جو ہیں وہ واقعتاً، مجھے اصل میں کل ان کا فون آیا تھا، مولانا طارق جمیل صاحب کا، اللہ ان کی عمر میں برکت دے۔ تو وہ چونکہ میرے ایک روحانی استاد بھی ہیں، مہربان بھی ہیں، تو مجھے کل بہت، یعنی جس کو ہوتا ہے نا بڑا، وہ میں نے اپنے اندر میں پراؤڈ فیل کیا۔ مجھے مولانا نے کہا کہ یار بہت اچھا پروگرام تم لوگوں نے کیا یار، دین آسان۔ میں کہا مولوی صاحب ایسے ہی اپنا دل رکھنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتہ میں جھوٹ نہیں بولتا مذاق میں بھی، تو مجھے کیا ضرورت ہے تمہیں ایسے کہنے کی، تو نہیں اچھا ہوتا میں تمہیں کہتا یار کچھ نہیں اسی کی تھا۔ میں نے کہا بہت اچھا مجھے لگا، میں تمہارے کتنے پروگرام دیکھے ہیں میں نے تمہارے، بہت اچھا لگا۔ تو اس سے مجھے بڑا حوصلہ ہوا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سے جو بات کروا رہا ہے وہ کمیونیکیٹ ہو رہی پبلک میں، کیونکہ ظاہر ہے ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کرے گی، اللہ ہی کے لیے ہو، ہماری اپنے اس میں کوئی نہ ہو شامل۔ دیکھو آپ نے جتنی پیاری بات کی ہے، میں اس پہ میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو جو اللہ نے جو کہا ہے نا کہ اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ کیوں؟ یہ آپ کی اس بات سے مجھے سمجھ آئی بات کی کہ کیوں، کہ وہ سب مل کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یہ مل کے جو بیٹھنا ہے نا، یہ سارے کا سارا ایک فیملی سسٹم کو یہ پروان چڑھاتا ہے۔ اور اس میں دوسری، اب جب فیملی بنتی ہے نا، جب فیملی بنتی ہے پھر ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، ایک دوسرے کے کام، مسئلہ سارا گیم تو سر یہی ہے۔ انسانیت کیا ہے؟
کہ ایک دوسرے کے کام آئے. اب حدیث میں کیا آتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک حدیث میں تو 4 لوگوں کا آتا ہے. ایک یہاں پہ ریلیونٹ ایک ہے بتاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان، جس کا مفہوم ہے کہ رمضان آ جائے تو سب کی بخشش ہو جاتی ہے، لیکن جو رشتہ داروں سے توڑ پیدا کرتا ہے اور توڑ پیدا کیا ہوا ہے، اس کی نہیں بخشش ہوتی رمضان کے باوجود. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب اس میں اب آپ کی اس بات سے مجھے اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ اب اللہ چاہتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے، روزے آ گئے ہیں، میں نے تم پہ سیل لگا دی ہے، تمہارے گناہ معاف کر دیے ہیں، تمہیں دیکھ رہا ہوں، تو میں تمہیں کہہ رہا ہوں دلوں سے نفرتیں نکال دو، ختم کر دو. اور اگر تم رشتہ داروں سے توڑ پیدا کیے ہوئے ہو، نفرتیں نہیں نکالتے، دل میں انتقام لینے کا جذبہ رکھا ہوا ہے، تو سب کو معاف کر دوں گا، تین نہیں کراں گا. ہائے ہائے ہائے، یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے رشتے توڑنا. کیونکہ شاہ جی رشتے توڑنا گناہ اس لیے ہے کہ کل قیامت والے دن حدیث میں آتا ہے کہ رشتے داری اللہ کے سامنے کھڑی ہو کے اللہ سے جھگڑا کرے گی. رشتے داری کو اللہ ایک شکل دیں گے. وہ رشتہ داری جس نے رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہوگا، جس نے رشتوں کا ایک دوسرے کے پاس کیا ہوگا، ایک دوسرے کی اقدار کا خیال کیا ہوگا، وہ رشتہ داری کل اگر آدمی کمزور بھی ہوگا نا، اعمال میں رشتہ داری کہے گی یا اللہ نے میرا بڑا خیال کیتا سی، تینوں معاف کر دے. یعنی رشتہ داری، اور پھر حدیث میں لکھا ہے رشتہ جھگڑا کرے گی اللہ سے، اللہ اکبر. یعنی اور اللہ اس کا جھگڑا مان لیں گے. تو یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ رمضان کا جو یہ مہینہ ہے میرے دوستوں، سننے والوں، بھائیوں، بہنوں، سب، رمضان کا مہینہ محبتیں بانٹنے کا بھی ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک کسی نے کسی کو روزہ افطار کرا دیا تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ہی اجر ملے گا. صحیح. تو کھانا کھلانے پہ نہیں ہے، پانی پلا دو، پانی پلا دیا. کیونکہ اتنا اجر اللہ دے رہے ہیں اس رمضان میں، صرف کس لیے کہ ایک دوسرے سے اکٹھے ہو جاتے ہیں. بہت خوبصورت، بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. میں اچھا ایک اور بڑا کمال کا کام نا سر گھروں میں دیکھنے میں آتا ہے، میرے گھر میں بھی ہوتا ہے اور میرا خیال ہے ہر دوسرے گھر میں، کہ سب کو مل کے نماز پڑھنے کا موقع ملتا ہے. بعض اوقات تو مسجد میں چلے جاتے ہیں، کچھ گھروں میں کسی گھر کے حصے میں جائے نماز بچھی ہوتی ہیں اور بڑا کوئی امامت کرتا ہے، یا کئی گھروں میں نے دیکھا کہ حافظ قرآن ہوتا ہے وہ امامت کرتا ہے، سب مل کے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں. آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ اللہ کی عبادت، سجدے کی توفیق اور نماز کی توفیق، اور وہ بھی اس بہانے چلیں سب اکٹھے ہیں. افطار مل کے کی ہے. آپ دیکھیں افطار کی کچھ دعوتیں بھی ہوتی ہیں، اس پہ بھی کسی نے ہم نے پروگرام کرنا ہے، وہاں پر بھی با جماعت نماز رہتی ہے. ساتھ ہی جہاں پر افطار ہوئی ہے، یہ کتنا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے کہ فجر کے وقت میں سب بچے مل کے یہاں مسجد چلے گئے ہیں، یا گھر میں کہیں نماز ہو گئی ہے. یعنی کتنے بہانے مل گئے، مل کے کھانے کے، مل کے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے، مل کے بات کرنے کے، اپنی قدورتوں کو دور کرنے کے. زبردست. شاہ جی میں آپ کو یہ بھی آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے، کیونکہ اکثر ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ اس بات کو مطلب یا سمجھتے نہیں ہیں یا اتنا علم نہیں ہے. فرض نماز تو مسجد میں ہی پڑھ لیں. اگر گھر میں جیسے میری وائف کہتی ہے مجھے کہ جی یہ ہمارا بیٹا الحمدللہ ایک بیٹا حافظ ہے اس میں، اب وہ ہم فرض نماز عشاء مسجد میں پڑھ کے آ جاتے ہیں گھر میں، تو ساری فیملی آئی جاتی ہے. بیٹی بھی آ گئی، اس کے بچے بھی آ گئے، بہن بھائی بھی آ گئے، اس کے بچے، ساری فیملی ایک جو اکٹھی ہو جاتی ہے اور سب صفیں لگ جاتی ہیں، عورتیں پیچھے ہوتی ہیں، بچے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ایک نماز کا جو وہ منظر بن جاتا ہے نا گھر میں، اس کی برکتیں تو پھر کیا بات ہے. اگر کوئی حافظ نہیں بھی ہے تو بھی ایک دفعہ قرآن کو اگر جلدی، وہ ہم تو ویسے پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیے، کیونکہ جو رمضان میں قرآن شریف کا جو سننا ہے نا، 2 طرح کی کہتے ہیں کہ سنت ہے. ایک تو قرآن کو پورا سننا اور دوسرا 20 تراویحیں پڑھنا. تو اب وہ پورا ہم تو سچی بات ہے یہی کرتے ہیں کہ 10 دنوں میں ایک قرآن کہیں پورا کر لیتے ہیں، 3 سپارے کر کے، پھر باقی 20 دن اپنے گھر میں ہی ایک ماحول جو بنتا ہے نا، وہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کہ 10 تراویحیں ہو جاتی ہیں، پھر ایک چائے کا دور چلتا ہے، پھر وہ چائے میں گپ شپ ہوتی ہے، اسی دین کے بارے میں بات ہوتی ہے، پھر وہ باقی 10 تراویحیں ہو جاتی ہیں، تو باقی پھر بیٹھ کے تو جو بچے ایک پورا ایک لگتا ہے گھر میں ایک جو ہے نا ایک ماحول بن جاتا ہے. تو یہ بڑی زبردست بات ہے. میں اپنے یہ بھی کئی لوگوں کو کہوں گا کہ بھئی اگر کوئی گھر میں حافظ ہے تو ضرور اپنے گھر میں تراویحوں کا اہتمام کریں.
بہت خوبصورت جی. بٹ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سب بھی اپنا خیال رکھیے گا, اس پروگرام کی فیڈ بیک دیجیے گا. کل انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر